السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ تفسیر سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 سے 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا قربانی کے بارے میں جو آیتیں تھیں، اور جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ حج اور بالخصوص قربانی کے مسائل کی وہ تفصیل جو ہم نے بیان کی ہے، اور اس لیے بیان کی ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ قربانی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکہ میں ہے اور حاجیوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ جو ہر شہر اور ہر بستی میں قربانیاں کرتے ہیں ان کا کوئی حکم نہیں۔ کہیں وہ اسے گوشت اور مالی ضیاع سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی یہ درد ان کو اٹھنے لگتا ہے کہ جتنی رقم قربانیوں پر خرچ کی جاتی ہے اتنی رقم سے محتاجوں کے لیے کئی رہائشی منصوبے بنائے جا سکتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جتنی رقم کسی قربانی پر صرف ہوتی ہے اتنی رقم صدقے میں صرف کر دی جائے تو بہتر ہے۔ یہ سب احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں، ان احادیث میں ان کی ان سب باتوں کا جواب اور تردید موجود ہے۔ ایسے لوگ دراصل مغربیت اور مغربی تہذیب سے مرعوب اس کے شیدائی اور کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اگر قربانی سے دگنی رقم سینما بینی اور اپنی عیاشیوں پر خرچ کر دیں تو وہ ان کے نزدیک مالی ضیاع نہیں ہوتا، لیکن قربانی میں انہیں کئی طرح کے نقصانات نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال ان کے سب اقوال غلط ہیں، انہیں محتاجوں اور فقیروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض حکومت کوئی ایسا منصوبہ بنا بھی لے تو وہ خود بھی کبھی اس فنڈ میں کچھ دینا گوارا نہ کریں گے۔ ان کی اصل غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی نظروں میں بخیل اور چور نہ سمجھے جائیں۔ ارشاد باری ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ تھا کعبے کا مقصد، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ حرمات اللہ سے مراد اللہ کی حرام کردہ اشیاء بھی ہیں اور قابل احترام اشیاء بھی، یعنی شعائر اللہ بھی، یعنی ان سب چیزوں کی حرمت و احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تعمیر کعبہ کا اولین مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ اسے شرکیہ اعمال و افعال اور بتوں کی نجاستوں سے پاک و صاف رکھا جائے، اور قریش مکہ نے ایسی نجاستوں کا بھی مطلق خیال نہ رکھا۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل تھے ان کے بیت اللہ میں داخلے پر بھی انہوں نے پابندیاں لگا دیں، گویا اللہ کے گھر اور اس کے شاعر کی ہر طرح سے انہوں نے توہین کی۔ نیز اس مقام پر حرمات سے مراد عموماً حج، عمرہ، کعبہ، قربانی اور احرام سے متعلق احکام ہیں، جیسے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے، احرام کی حالت میں شکار کرنے اور صحبت کرنے سے بچنا۔ احرام کی حالت میں جائز نہیں کہ کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے یا شکار کرے، اور یا میاں بیوی آپس میں صحبت کریں، اور ایسے احکام کا پورا پاس رکھنا، ان سارے احکام کا پورا پاس رکھنا، خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ چیز ان کے حق میں اور اللہ کے ہاں بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ۔ نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چرنے والے چوپائے انسان کے لیے حلال قرار دیے، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر پہلے کئی مقامات پر کر چکے ہیں، اور وہ ہیں مردار، خواہ وہ جانور کسی بھی طریقے سے مرا ہو،
نمبر 2 خون، بالخصوص وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکلتا ہے، جب چھری پھیرتے ہیں وہ خون نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت جس کی ہر چیز نجس اور اس کا استعمال ممنوع ہے۔ نمبر 4 ہر وہ جانور یا چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے، اور اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرکین مکہ نے جو بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام قسم کے مویشی اپنے اوپر حرام قرار دے رکھے تھے، یہ قطعاً اللہ کی طرف سے حرام کردہ نہیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور الٹی سیدھی باتوں سے بھی بچو، اور زور سے بھی بچو، الٹی سیدھی باتوں سے بھی بچو، یعنی آستانوں کی آلائشوں اور بتوں کی پرستش سے یوں بچو جیسے انسان گندگی کے ڈھیر سے بچتا ہے اور اسے اس گندگی کے نزدیک جانے سے بھی گھن آتی ہے۔ تمام جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہے، لہذا اسی کے نام پر اور اسی کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، اسی کے نام پر قربانی کرو۔ کسی بت یا دیوی یا آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور مردار کی طرح حرام اور نجس ہے، لہذا ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ زور کا معنی ہے قول الزور میں دونوں الفاظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ زور کے معنی صرف جھوٹ نہیں بلکہ ہر وہ بات ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ قول الزور کے مقابلے میں قرآن میں قولا سدیدہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی ایسی بات جس میں کوئی رخنہ، ابہام، ہیرا پھیری، بے ایمانی اور پیچیدگی نہ ہو، اور قول الزور ایسی بات ہے جس میں یہ باتیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ اور صاحب فقہ اللغہ کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے کہ وہ بھلا اور درست معلوم ہو، ایسا اس جھوٹ کو بنا سنوار کر پیش کیا جائے کسی کے سامنے کہ وہ بہت اچھا معلوم ہو۔ اس لحاظ سے اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو غیر اللہ سے نامزد کر کے انہیں ذبح کرنا، بلا دلیل شرعی حلال کو حرام بنانا اور حرام کو حلال بنا لینا، یہ سب قول الزور ہی کی اقسام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر قول الزور کی ایک قسم شہادت الزور ہے، یعنی ایسی شہادت جس میں ہیرا پھیری سے کام لیا جاتا ہے، اہم واقعے کو غیر اہم اور غیر اہم کو اس طرح اہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے کسی ایک فریق کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا، جیسا کہ یہاں اس آیت میں شرک کے ساتھ ہی قول الزور کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ برابر یہی الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہی نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ آگے ارشاد حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنف یعنی تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر استقامت کی طرف مائل ہونا، مفردات القرآن۔ اور حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی طرف آ جائے، اور وہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، عبادت و تصرفات میں
کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ سمجھا جائے. آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا دیا گیا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز کے مقام میں لے جا کر پھینک دے. انسان تمام مخلوقات سے اشرف و افضل پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے سزاوار یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کے سامنے سر جھکائے، اسی سے اپنی حاجات طلب کرے، اسی کی عبادت کرے. اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی عبادت کرے یا اس کے آگے سر جھکائے یا حاجات طلب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کمتر درجے کی چیز کے سامنے جھک گئی. یا اگر وہ کسی انسان کے سامنے سر جھکائے تو بھی مطلب یہی ہوگا کہ وہ اپنے ہی جیسی محتاج مخلوق کے آگے جھک رہا ہے، اور یہ بھی انسانیت کی تذلیل ہے. ایسے شخص کی مثال یہ ہے جیسے وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا، اور اب اگر وہ اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے کبھی کسی در پر جانے کا مشورہ دیں گے اور وہ کبھی کسی دوسرے کے آستانے پر جانے کا مشورہ دیں گے، حتیٰ کہ یہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان کر کے ہی چھوڑیں گے. اور اگر وہ ان سے کسی طرح بچ بھی گیا تو اللہ کے مقابلے میں اس کی اپنی خواہشات نفسی گمراہی کے گڑھے میں جا گرانے کو کافی ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی بذات خود بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. اگر وہ دوسرے مشرکوں کے ہتھے نہ بھی چڑھے تو اس کا اپنا نفسی اسے گمراہ کرنے کو کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے وہ ان چیزوں کا ضرور ادب کرے گا جو اس کے نام سے منسوب ہیں یا جنہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے. ان چیزوں کی توہین یا بے حرمتی، بے ادبی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف اور نہ اس کی محبت ہو. واضح رہے کہ اللہ کے نام منسوب کردہ اشیاء کی تعظیم یا ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کے نام منسوب کردہ چیزوں کا ایسے ہی ادب و احترام کیا جائے جیسے کہ اللہ کی طرف منسوب اشیاء کا کیا جاتا ہے. آگے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر بیت اللہ کے پاس ہے. یہ مقررہ وقت وہ وقت ہے جب قربانی کا جانور حرم کی حدود میں یا مذبح میں پہنچ جائے. اس سے ان قربانی کے جانوروں سے بھی کئی طرح کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، مثلا بوقت ضرورت ان پر سوار ہونا، ان کا دودھ دہنا، ان کی اون حاصل کرنا، ان سے نسل چلانا وغیرہ وغیرہ. جیسا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 29 میں آپ نے 29 کے حوالے سے آپ نے حدیث پڑھی ہے، پیچھے میں آپ کو حدیث بتا چکی ہوں، اور اس حدیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ہانکنے والے ایک شخص کو اس پر سوار ہو جانے کا تاکید سے حکم دیا تھا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا تعظیم کے منافی نہیں بلکہ تعظیم کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل میں ان اشیاء کی محبت اور قدر ضرور ہونی چاہیے. نیز قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرنا مشرکوں کا کام تھا، ان کی عادت تھی.
کہ جس جانور کو کسی بت کے نام منسوب کرتے تو اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی. بعض مفسرین نے مقررہ وقت سے مراد یہ لی ہے کہ جب تک جانور کو اللہ کے نام منسوب نہ کر دیا جائے یا بدی یا ہدی نہ بنا دیا جائے. یہ مراد اس لیے درست نہیں کہ اللہ کے نام منسوب کرنے سے تو فوائد حاصل نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اس آیت میں اجازت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ اور یہ حدیث اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں. ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دیجیے. اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے سامنے یا دوسری چیز کے لیے قربانی پیش کرے گا تو یہ شرک فی العبادت ہے، کیونکہ قربانی اور نذر و نیاز سب مالی عبادتیں ہیں، لہذا یہ عبادات کسی دوسرے کے لیے بجا لانا یا ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا عین شرک ہے. اسی لیے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، پھر دوسروں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک بناتے ہو. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہاں فرمایا وبشر المخبتین، اس سے پہلی آیت میں جو آیت ختم ہوتی ہے وبشر المخبتین، یہاں لفظ مخبتین استعمال ہوا ہے اور خبت النار بمعنی آگ کا شعلہ ختم ہو جانا اور کوئلہ یا انگارے پر راکھ کا پردہ چڑھ جانا. مفردات القرآن. اور مخبت سے مراد ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے نفس اور خواہشات نفس کو ختم کر دیا ہو. نیز اس کے معنوں میں عاجزی اور نرمی اور تواضع سب کچھ شامل ہوتا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ان کے دل اس بات سے سہم جاتے ہیں کہ مبادا ان سے کوئی کام اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو جائے. عمدن شرکیہ افعال بجا لانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس آیت میں مصیبت پر صبر کرنا، نماز کے قیام اور خرچ کرنے کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ سفر حج میں عموماً تکلیفیں بھی پیش آتی رہتی ہیں، نمازوں کے قضا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور خرچ بھی خاصتاً زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ فرما دیا کہ اللہ کے حضور متواضع رہنے والوں میں یہ سب خوبیاں موجود ہوتی ہیں. یہ مطلب تو ربط مضمون کے لحاظ سے ہے، تاہم ان کا حکم ہر حالت میں عام ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں رزق سے مراد حلال اور پاکیزہ کمائی ہے، کیونکہ رزق حرام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی طرف نہیں فرمائی. نہ رزق حرام سے صدقہ یا قربانی یا سفر حج کے اخراجات قابل قبول ہوتے ہیں، اور خرچ کرنے سے مراد اللہ کی راہ میں یا اللہ کے احکام کے تابع رہ کر خرچ کرنا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اسراف و تبذیر سے کام لیتا ہے یا سینما بینی اور فحاشی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو یہ انفاق کی شرعی اصطلاح کی ذیل میں ہرگز نہیں آتے، بلکہ ایسے سب
کام گناہوں کے کام ہیں۔ آگے فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ بدن کے لفظ کا اطلاق لغوی طور پر ہر عظیم الجثہ جانور پر ہو سکتا ہے، تاہم عرب میں یہ لفظ اونٹوں کے لیے ہی مختص ہو گیا ہے۔ پہلے شاعر اللہ کا عمومی ذکر ہو رہا تھا، اب یہ ذکر کیا گیا کہ قربانی کے اونٹ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے اور بھلائیاں ہیں۔ تم ان پر سواری کرتے ہو، بار برداری کے کام لیتے ہو، دودھ اور اون اور بچے حاصل کرتے ہو، حتیٰ کہ ان کی کھالوں اور ہڈیوں سے بھی کئی طرح کے فوائد حاصل کرتے ہو۔ اور چونکہ قربانی کے اونٹ قابل تعظیم ہیں، لہذا ذبح کے وقت انہیں ہر ممکن سہولت پہنچاؤ۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ لفظ صواف دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک تو ترجمہ سے ہی واضح ہو رہا ہے، یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہوں تو پہلے انہیں صف بستہ کھڑا کر لیا جائے، پھر باری باری نہر کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھڑے ہی نہر کیا جائے، انہیں بٹھا کر ذبح نہیں کیا جائے، جیسا کہ آپ پیچھے سن چکی ہیں کہ ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس حدیث سن چکی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، پھر بتا دیتی ہوں، اس کا طریقہ یہ کہ پہلے اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے، پھر کسی نیزے برچھے یا تیز دھار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبو دیا جائے اور اس کو اندر تک اتار دیا جائے تاکہ کھڑے ہی اس کا خون نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا۔ خون نکلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اونٹ خود بخود اپنے کسی دائیں یا بائیں پہلو پر گر پڑے گا، اس کی کھال اس وقت تک نہ اتاری جائے جب تک تڑپنا بند نہ کر دے یا زندگی کی کچھ بھی اس کے اندر رمق باقی ہو۔ جب بالکل بے جان ہو جائے پھر اس کی کھال اتاری جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حاجت مند بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، فرمایا تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ حاجت مند بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی پر صابر و شاکر رہتے ہیں اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور بعض حالت میں عام لوگوں کو ان کی احتیاج کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حقیقتاً ایسے ہی لوگ صدقات و خیرات کے صحیح مستحق ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو احتیاج سے مجبور ہو کر لوگوں سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ اس قربانی کے گوشت میں دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے کھلانے کا حکم دیا ہے۔ ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر مدینے کے آس پاس رہنے والے محتاج لوگ بکثرت مدینے آ گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، جو کچھ زیادہ ہو اسے خیرات کر دیا جائے۔ لیکن یہ حکم صرف ان محتاجوں کی آمد کی وجہ سے تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تاہم ایسے نسخ کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر آج بھی ویسے ہی حالات سامنے آ جائیں کہ محتاج بہت زیادہ ہوں جو خود قربانی دینے کے قابل نہیں ہوں یا اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں تو آج بھی وہی پہلا حکم ہی لاگو ہوگا۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، یعنی اپنے عظیم الجثہ جانوروں کو جو طاقت کے لحاظ سے ان سے کئی گنا بڑھ کر ہیں تمہارے لیے ایسا مسخر بنا دیا کہ وہ ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے
اور بوقت ضرورت انہیں ذبح بھی کر ڈالتا ہے، مگر وہ اس کے سامنے چوں چنا کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ان نعمتوں کے لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار اور اطاعت گزار بننا چاہیے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون ہی پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ جب وہ کسی بت کے نام پر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے تھے۔ بتوں کے سامنے رکھا ہوا گوشت تو بتوں کے مجاوروں کے کام آتا تھا اور وہی ان بتوں کو بعد میں صاف بھی کر ڈالتے تھے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو بھی گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور خون کعبہ کی دیواروں سے لتھیڑ دیتے یا اس پر اس خون کے چھینٹے مار دیتے۔ گویا ان کے خیال کے مطابق قربانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا گوشت اور خون پیش کر دیے جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی خون کی ضرورت ہے۔ خون تو ویسے ہی حرام اور ناپاک چیز ہے، اور گوشت تم خود ہی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی ہے۔ تمہاری نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں، بعض اس لیے کہ ہمارے بچے آخر دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا کیوں انتظار کرتے رہے، اور بعض اس لیے کرتے ہیں، دولت مند لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ دیں، اور بعض اس لیے کہ کوئی موٹا عمدہ اور قیمتی جانور قربان کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، اور بعض بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیب دار قسم کا جانور قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس بندے نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کی احسان مندی اور شکر بجا لاتے ہوئے شوق و محبت سے کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کی نیت ہی لنگڑی لولی ہو تو اگر وہ کوئی موٹا تازہ جانور بھی قربان کرے گا تو اس کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آگے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ بڑائی بیان کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تہ دل سے انسان اللہ تعالیٰ کو بزرگ و برتر سمجھے، دوسرے یہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا رہے، اور اس مقام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر اور شکر کی ادائیگی کے لیے کہے کہ اللہم منک ولک، یعنی اے اللہ یہ قربانی کا جانور آپ نے ہی عطا کیا تھا اور آپ کی رضا کے لیے ہی میں اسے قربان کر رہا ہوں، پڑھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔